عزیز بھائیوں، آئیں ہم اپنے مردہ کاموں کو چھوڑ کر خداوند کی طرف رجوع لگائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے ہمارے لیے تازگی اور خوشحالی کے دن آئیں۔ آمین۔ عزیز بھائیوں، آج ہم متی کی انجیل کے نہایت اہم حوالے کی کھوج لگائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بامطابق متی 16 باب کی 13 سے 20 آیات میں سے ایک ایک آیت کی 2 حصوں میں تشریح کریں گے۔ متی 16 باب کی 13 آیت میں یوں مرقوم ہے: جب یسوع کیسریہ فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ آئیں کیسریہ فلپی کے بارے میں جانتے ہیں۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنے دور منادی میں کیسریہ فلپی خوشخبری سنانے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے 12 شاگردوں کو ساتھ لے کر ایک خاص مقصد کے لیے آئے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف اپنی پہچان ظاہر کی بلکہ کلیسیا کی بنیاد رکھی، جہنم پر فتح پائی اور آسمانی اختیار کا بھی اعلان کیا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو جان بوجھ کر کیسریہ فلپی لے کر آئے، کیونکہ اس کے پیچھے روحانی، تاریخی اور نبوتی وجوہات تھیں۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ وہ شہر تھا جس کا نام قدیم کنعانی دور میں بال ہرمون تھا۔ بال ہرمون عین کوہ ہرمون کے دامن میں واقع ہے۔ کوہ ہرمون وہ پہاڑ ہے جہاں آدم سے 7ویں پشت میں یارد کے دور میں ہنوک کی کتاب کے مطابق 200 فرشتے اترے تھے اور انہوں نے انسانوں کی بیٹیوں سے شادیاں کرنے کے لیے قسم کھائی اور ایکا کیا۔ جو پسند آئیں ان سے شادیاں کیں اور بچے پیدا کیے جو رفائم کہلائے۔ ہنوک کی کتاب کا یہ حوالہ پیدائش کی کتاب 6 باب کی 1 سے 4 آیات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور انہی فرشتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بامطابق پہلا کرنتھیوں 11 باب کی 10 آیت میں پولس رسول خواتین کو سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھنے کا فرماتے ہیں۔ انہی فرشتوں کے غنا کے بارے میں پطرس رسول بامطابق دوسرا پطرس 2 باب کی 4 آیت میں ذکر کرتے ہیں۔ بامطابق یہودا 1 باب کی 6 آیت میں یہودا رسول بھی انہی فرشتوں کی بابت بات کرتے ہیں۔ بال ہرمون اس کا بت پرستانہ نام تھا۔ بال ایک جھوٹا معبود تھا اور ہرمون کا مطلب قسم یا لعنت ہے۔ یہ علاقہ روحانی بغاوت کا مرکز تھا۔ یہ علاقہ دیو ہیکل انسانوں سے مشہور تھا۔ اس علاقے کا نام قضات کی کتاب 3 باب کی 3 آیت میں مرقوم ہے۔ پھر یونانی دور میں اس کا نام پانیاس تھا، پھر رومی دور میں کیسریہ تھا، پھر فلپس کے دور میں کیسریہ فلپی تھا اور آج کے دور میں بانیاس ہے، جو کہ اسرائیل کے زیر انتظام علاقے میں ہے۔ یہ شہر بت پرستی کا گڑھ تھا۔ بتوں کے لیے بچوں کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں۔ یہ وہ شہر تھا جہاں پین نامی دیوتا کی عبادت ہوتی تھی، جہاں کیسر بادشاہ کو خدا مانا جاتا تھا۔ یہاں ایک گہری غار تھی جسے لوگ عالم ارواح کا دروازہ یا جہنم کا دروازہ یا پاتال کا دروازہ کہتے تھے۔ یاد رہے کہ بامطابق اعمال 10 باب غیر قوم میں سے پہلا ایماندار کرنیلیس بھی کیسریہ فلپی میں رہتا تھا اور پولس رسول کو
خداوند یسوع مسیح کے نام کی تبلیغ سے روکنے کے لیے بامطابق اعمال 23 باب کی 23 سے 26 آیات یہی قید کیا گیا تھا۔ پین کون تھا؟ پین ایک یونانی دیوتا تھا جس کا آدھا جسم انسان کا اور آدھا جسم بکری کا تھا۔ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ عزیزو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی ہوا میں تیر چلا رہا ہوں، بلکہ مندرجہ ذیل حوالہ جات ان باتوں کو ثابت کرتے ہیں۔ بامطابق خروج 20 باب کی 3 آیت میں یوں مرقوم ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ غیر معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ بامطابق اخبار 17 باب کی 17 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور آئندہ کبھی وہ ان بکروں کے لیے جن کے پیرو ہو کر وہ زناہ کار ٹھہرے ہیں اپنی قربانیاں نہ گزرانے، ان کے لیے نسل در نسل یہ دائمی قانون ہوگا۔ بامطابق استثناء 32 باب کی 16 سے 17 آیت میں یوں مرقوم ہے، انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروہات سے اسے غصہ دلایا۔ انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، یعنی نئے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے، جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں، قربانی کی۔ بامطابق دوسرا تواریخ 11 باب کی 15 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور اس نے اپنی طرف سے اونچے مقاموں اور بکروں اور اپنے بنائے ہوئے بچڑوں کے لیے کاہن مقرر کیے۔ بامطابق زبور 106 کی 37 آیت میں یوں مرقوم ہے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا۔ قیصر کون تھا؟ بامطابق لوکا 2 باب کی 1 آیت میں یوں مرقوم ہے، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ عزیزو، اس وقت قیصر بادشاہ تھا، لوگ جس کو خدا مانتے تھے۔ گہری غار۔ قیصریہ فلپی میں ایک گہری غار تھی۔ پین دیوتا بھی اس غار کے اندر رہتا تھا، جو کبھی باہر دروازہ پر آتا اور پھر اندر چلا جاتا تھا۔ اس گہری غار کو لوگ عالم ارواح کا دروازہ کہتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مردوں کی دنیا کا دروازہ ہے۔ مندرجہ ذیل حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ بامطابق ایوب 38 باب کی 17 آیت میں یوں مرقوم ہے، کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں؟ کیا تو نے موت کے سایہ کے پھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے؟ بامطابق زبور 9 باب کی 13 آیت میں یوں مرقوم ہے، اے خداوند مجھ پر رحم کر، تو جو موت کے پھاٹکوں سے مجھے اٹھاتا ہے، میرے اس دکھ کو دیکھ جو میرے نفرت کرنے والوں کی طرف سے ہے۔ عزیز بھائیو، ایسی تاریک جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے سچائی ظاہر کی، کیونکہ خدا اکثر روشنی کو اندھیرے میں ظاہر کرتا ہے۔ بھائیو، مندرجہ ذیل چند ایک وجوہات کی بنا پر خداوند یسوع مسیح نے قیصریہ فلپی کو چنا۔ نمبر 1، یہ جگہ بت پرستی کا مرکز تھی۔ نمبر 2، پاتال کے دروازے کا حقیقی منظر تھا۔ نمبر 3، قیصر بادشاہ کا شہر تھا۔ نمبر 4، ہیکل سے دور تھا۔ نمبر 5، غیر قوموں کی سرحد تھی۔ عزیزو، اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے
کہ جہاں بت پرستی کا مرکز وہاں حقیقی خدا کا اعلان، جہاں پاتال کا دروازہ وہاں موت پر فتح کا اعلان، جہاں کیسر بادشاہ کا شہر وہاں اصل بادشاہ کا اعلان، ہیکل سے دور ایمان کی بنیاد، جہاں غیر قوموں کی سرحد وہاں عالمی کلیسیا کا اعلان۔ لکھا، یسوع نے شاگردوں سے پوچھا، لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تھی لوگوں کی رائے۔ کوئی یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے، کوئی ایلیا، کوئی یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی ایک۔ عزیزو، یہ سب باتیں اچھی تھیں مگر یہ مکمل سچ نہیں تھا۔ یسوع کے بارے میں جاننا الگ ہے اور خداوند یسوع کو جاننا الگ ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں جاننا الگ ہے اور خداوند یسوع کو جاننا الگ ہے۔ اس لیے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ لوگ خداوند یسوع کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں مگر پھر بھی اسے پہچان نہیں سکتے۔ آیت نمبر 15 میں مرقوم ہے، پھر یسوع نے کہا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ عزیزو، یہ سوال آج بھی ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان ہر کسی کا ذاتی ہوتا ہے، اجتماعی نہیں۔ جس سے سوال پوچھا جائے وہی جواب دے سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اپنے آپ کو مسیحی کہلوانا کافی نہیں، کلیسیا میں شامل ہونا کافی نہیں، یا خداوند یسوع کے بارے میں جاننا کافی نہیں، بلکہ خداوند یسوع کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ خداوند یسوع کا اپنے بارے میں سوال ہی ایمان کی بنیاد ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو۔ عزیزو، آج بھی ہمارا خداوند یسوع ہم سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو۔ آئیں دعا کریں۔ اے خداوند، ہمیں رسم نہیں بلکہ مکاشفہ دے، عمارت نہیں بلکہ زندہ کلیسیا بنا، اور ہمیں اپنی بادشاہی کے اختیار میں چلنا سکھا۔ آمین۔ عزیزو، آپ کے قیمتی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کے کلام کا اختتام کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز میں سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ کلام خدا زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ عزیزو، میں مختار سجیل بھٹی، خداوند یسوع مسیح میں آپ کا بھائی۔ میں کوئی پاسٹر، ریورنڈ یا بائبل ٹیچر نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح کلام مقدس کا طالب ہوں۔ میں ایمبیسیڈر آف کرائسٹ کے نام سے یوٹیوب اور فیس بک پر کلام مقدس کو شیئر کرتا ہوں۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری کریکشن ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں کوئی عقل کل نہیں۔ آمین۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی، نادیدہ، واحد خدا کی حمد اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے۔ آمین۔ عزیزو، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔